بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ لوگ کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ دیکھیں، آج کل میرے یہاں لائٹ بہت جا رہی ہے۔ اگر گھر کی ہوتی ہے تو کیبل کی چلی جاتی ہے، شاید آگے سے کیبل بند ہوتا ہوگا۔ تو کبھی بھی ایسا ہو جائے کہ اگر اینڈ پہ پہنچ رہی ہوگی کہ آپ لوگوں کو خدا حافظ نہ کہہ سکوں تو آپ لوگ سمجھ جائیے گا کہ بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ اللہ حافظ خدا حافظ نہ کہہ سکوں تو سمجھ جائیے گا کہ میں پوری ویڈیو بنا چکی ہوں اور تھوڑا سا رہ گیا ہو تو سمجھ جائیے گا۔ اور آپ لوگ کیسے ہیں؟ میری آپ لوگوں کو حج کی ویڈیو کیسی لگی؟ میں نے بہت مختصر کر کے بتایا تھا، چیدہ باتیں بتائی تھی آپ کو جو ضروری اور اہم تھی۔ ضروری اور اہم ایک ہی بات ہوتی ہے، لیکن بہرحال میں نے کوشش پوری یہ کی تھی کہ میں 4 دفعہ میں باتیں سمیٹ لوں، جو خاص باتیں تھیں وہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں۔ اب دیکھیں، اتنے عرصے میں بہت سے وہاں کے طریقے بدل گئے ہیں۔ ہم نے جب کیا تھا تو وہ طریقے اور تھے، طریقے تو فرائض تو پورے وہی تھے، لیکن سفر تھوڑا سا مختلف ہو گیا ہے۔ چیزیں تو سب وہی ہیں، اسی طریقے سے ہر چیز وہی ہے۔ اب دیکھیں، خانہ کعبہ کی تھوڑی سی ترتیب بدل گئی ہے۔ تو ہم 4-5 عمرے کرنے گئے، 5 یا 6، جب تک خانہ کعبہ ویسے ہی تھا، ایسا تھا بالکل مشکل نہیں تھا۔ صفا و مروہ بھی بالکل یوں گزرو، بلکہ جا کے وہاں ریسٹ بھی کر لیتے تھے، ہم تو لیٹ بھی جاتے تھے۔ صفا و مروہ سے نکلتے تھے، کوئی قرآن شریف پڑھ رہا ہے، کوئی رات بھر کا جاگا ہے، ہم تہجد بھی وہیں پڑھ لیتے تھے۔ بہت آرام دہ وہ ہوتا تھا۔ ایسے خانہ کعبہ میں گھسے اور 2-3 سیڑھیاں اسٹیپ ایسے ہوتا تھا وہاں خانہ کعبہ کے ادھر، بس 2-3 سیڑھیاں اترے اور خانہ کعبہ کا طواف کر لیا، اور نہیں تو اس سیڑھیوں پہ بیٹھ کے اور خانہ کعبہ کو دیکھتے رہو، سپارے پڑھتے رہو، ایسا ہوتا تھا۔ بہت اچھا۔ اور اگر طواف کرنا ہے تو طواف کر لو اور پھر بیٹھ جاؤ۔ پھر کیا رہا، بعض میں کرسی بھی لے کے نہیں جاتی تھی، کرسی میں نے آپ کو دکھائی نا، یہ میرے داماد کی کرسی ہے، اور میری سمندن نے، یہ ان کے 3 بچے تھے تو 3 کرسیاں تھیں، تو انہوں نے ایک میرے پوتے کو دی تھی کہ یہ حسن کے لیے لے لے۔ پھر وہ جو حج پہ جانے کا ہوا تو میرے بیٹے نے کہا امی یہ لے لیں، کیونکہ انہیں بہن وغیرہ نے بتایا تھا کہ کرسی خرید لینا وہاں یا یہاں سے لے کے جانا۔ تو میرا بیٹا کہنے لگا امی یہ تو آپ کے آ گئی آرام سے، جب دیکھا تو بہت آرام سے آ گئی تھی۔ تو وہ میرے ہمیشہ کے ساتھی ہے۔ تو بہت لوگوں نے نماز پڑھی، حضور کے روزے پہ بھی جاتی ہے یہ۔ تب مجھے کچھ عشق بھی ہو گیا ہے، ایک تو میرے داماد کی ہے اور اتنی جگہ گئی ہے۔ بہرحال بہت اچھا سفر رہا تھا، اور اللہ آپ سب کو بھی کرائے، میرے بچوں کو بھی کرائے، تو ٹھیک ہے۔ اور دعائیں لکھ کے بھیجا کریں۔ میری بہو نے تو نا، میرے حج پہ جانے کا ارادہ ہو رہا تھا تو اللہ میاں کو خط لکھ کے بھیجا تھا، میری بہو نے لکھا تھا۔ میری ایک کوئی دوست جا رہی تھی تو حج پہ، تو یہ کہ خانہ کعبہ کے دروازہ میں ڈال دیں۔ مجھے بھی بہت سے لوگوں نے پھر دیا کہ یہ ہمارا پرچہ، بلکہ میں ایک دفعہ نا، میں خانہ کعبہ تک نہیں جا سکی، میں حتیم میں ڈال رہی تھی، تو ایک کالا آدمی آیا، کہنا تو نہیں چاہیے لیکن میں پہچان کے لیے کہا بدعت بدعت، میں نے کہا نو بدعت، میں نے کہا پرے پرے، او اچھا اچھا، یس یس، میں نے کہا نو بدعت، پرے، تو وہ سمجھ گیا۔ پھر بہرحال چلے بھائی، آج ہم بنا رہے ہیں لکھنوی انداز کا قیمہ۔ آپ قیمہ، کیونکہ دیکھیں اب گوشت ہوگا، گوشت کھیلیں گے ہم لوگ، تو بھائی کہیں کوئی غلطی کروں تو مجھے معاف کر دیا کریں۔ دیکھیں میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتی رہتی ہوں نا۔ چلی 4 منٹ گزرے۔ تو قیمہ لیں گے آپ، چاہے مٹن کا لیں چاہے بیف کا لیں، ذرا ہو روکھا روکھا سا اور باریک تھوڑا ہو،
اب اس میں آپ نے تھوڑا سا بھنی ہوئی پیاز ڈالی چورا کر کے ہاتھ سے، اور سارے مسالہ جات ڈالیں، لہسن، ادرک، پسی ہوئی مرچیں، کٹی ہوئی مرچیں، لہسن، گرم مسالہ، اور دہی لے لیں 1 کپ، اور وہ سب ملا کے بس سارے مسالہ جات ڈلیں گے، اور آپ نے ملا کے 2 گھنٹہ تو کم سے کم رکھ دیں، اور اوور نائٹ بھی رکھ دیں گے تو صحیح ہے، لیکن باہر نہیں رکھیں گے۔ اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ سب اچھی طرح بس جائے، اور تھوڑا ہو سکے تو کچری پاؤڈر بھی ملا دیجیے گا اس میں قیمے میں، اول تو ضرورت ہوتی نہیں ہے۔ اب آپ نے اس کو کیا کیا، اب یہ سب مل گیا، سارے مسالہ جات ڈال دیے، زیرہ ڈالا، دھنیا ڈالی کٹا کے، سب ملا کے سون کے رکھ دیا، سوننا کہتے ہیں ملانے کو۔ اب آپ نے رکھ دیا، اور پیاز جو ہے وہ آپ نے براؤن کر کے ڈالی، 2 بڑی بڑی گڈی کر لیجیے گا، اور چورا تھوڑا کر کے پھر ملا دیجیے گا۔ اب آپ نے رکھ دیا، اب آپ نے تیل ڈالا، اگر آپ کا دل چاہے تو 2-3 لونگ ڈال لیں، دو بڑی الائچی ڈال لیں، تیز پتہ ڈال لیں کہ ذرا سی اس سے اور خوشبو آ جائے، اور نہیں تو نہ ڈالیں، آپ کی اپنی مرضی پہ۔ تیل ڈالا، تیل بہت زیادہ نہیں ڈلے گا کیونکہ پیاز بھی براؤن ہے نا، تو اس میں بھی تیل ہوتا ہے۔ اب آپ نے قیمہ ڈالا، اور دہی بھی ڈلا ہوا ہے، اور اس میں ڈھک دیا، وہ قیمے والے پانی پہ گلے گا، قیمے کے پانی میں وہ گلے گا قیمہ۔ اب آپ نے ڈھکن رکھ دیا، اب ڈھکن سے نظر بھی آ رہا ہوتا ہے آج کل۔ اب آپ نے اس کو نمک بھی ڈال دیں، نمک بھی ڈال دیا آپ نے، کھلتا کھلتا۔ اچھا، مرچی بھی آپ ذرا کھلتی ڈالیں گے کہ ذرا ذائقہ تو آئے نا۔ یہ لکھنوئی کباب ہوں گے، لکھنوئی انداز کے، کہ لکھنؤ والے اسی طرح پکاتے ہیں۔ اور تھوڑا سا بھنے ہوئے چنے بھی پیس کے ڈال دیجیے گا اس میں، چنے ہو، نہیں تو بیسن بھون کے نا تھوڑا سا 1-2 چمچ وہ ڈال دیجیے گا اس میں، اور جب یہ ہو جائے، بس لگنے نہ پائے، نان اسٹک میں پکائیے گا۔ اب آپ نے دیکھا کہ گھی چھوڑ دیا تو کس لیا اس کو، آپ کے تیار ہو گیا۔ پھر آپ ہرا دھنیا، مرچیں، یہ تو آپ جب ڈش آؤٹ کریں گے، اور اس کے ساتھ آپ پراٹھے اچھے لگتے ہیں، لکھنوئی کباب کے ساتھ پراٹھے، اور پراٹھے بھی وہ لوگ کم گھی کے پکاتے ہیں، اور ایسے نہ پلٹ کے دوہرے تیہرے کر کے رکھتے ہیں ساتھ میں۔ ہم لوگ جیسے کھلے ہوئے رکھتے ہیں نا، وہ لوگ ایسے پلٹ کے رکھتے ہیں، پلٹ کے بھی کیا ایسے ڈبل ٹیبل کر کے رکھتے ہیں کہ نرم رہے اور بہت موٹے نہیں ہوتے۔ تو امید کرتی ہوں کہ یہ آپ کو ریسیپی اچھی لگے گی انشاءاللہ، اور پکائیں گے بھی آپ۔ ابھی نہیں پکائیے گا، یہ سب جمع کرتے رہیں کہ عید کے بعد، عید والے دن تو خیر کہاں پکاتے، لیکن بہرحال یہ آپ کو اچھی لگے گی۔ ٹائم دیکھتی ہوں، تھوڑی سی ٹائم کا اندازہ نہیں ہو پاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اور آپ سب لوگ دیکھ رہے ہیں، آپ سب کی بہت مہربانی، شکریہ کہ آپ لوگ میرا ساتھ دے رہے ہیں۔ میرے 500 سے اوپر سبسکرائبر کریں، اور آپ لوگ کہیں نا کہ ہماری نانی کو دیکھیں، سبسکرائب کروائیں، تو پھر اگر کوئی غلطی کر رہی ہوں گی تو آپ لوگ معاف بھی کریں گے۔ پھر اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔